جب دنیا کیسر و کسریٰ کے جاہ و جلال کے سامنے سجدہ ریز تھی، تب ایک ایسی آواز بلند ہوئی جس نے کہا، حاکمیت صرف خدا کی ہے اور حکمران عوام کا خادم۔ یہ کہانی ہے اس نظام کی جس نے نسل، رنگ اور طبقے کی دیواریں گرا دیں، جہاں ایک عام شہری بھی خلیفہ سے سوال کر سکتا تھا کہ تمہارے پاس یہ زائد کپڑا کہاں سے آیا۔ دیکھیے داستان اقتدار کی 5ویں قسط، خلافت جب انصاف ہی ریاست کی بنیاد بنا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جہاں دنیا بادشاہتوں اور امریتوں کے بوجھ تلے دبی تھی، عرب کے ریگستانوں میں ایک نیا سیاسی تجربہ جنم لے رہا تھا۔ یہ نظام مذہبی ریاست کی ایک ایسی شکل تھی جس میں حکمران آسمانی قوانین کا پابند تھا، لیکن اس کا انتخاب انسانی شورا یا مشاورت سے ہوتا تھا۔ خلافت راشدہ نے دنیا کو اکاؤنٹیبلٹی کا وہ تصور دیا جو آج کی جدید جمہوریتوں کی روح ہے۔ حکمران کی طاقت عوام کی بیعت اور شورا سے ملتی تھی۔ خلیفہ عدالت میں ایک عام مدعی کے ساتھ کھڑا ہونے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ یہاں بادشاہ غلطی نہیں کر سکتا کا نظریہ دفن کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ خلافت ایک عالمی سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ دمشق کے بنو امیہ اور بغداد کے بنو عباس نے انتظامی، فن تعمیر اور علم و حکمت کے وہ مینار کھڑے کیے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ دیوان، باقاعدہ فوج اور ڈاک کا نظام، حکمرانی اب ایک پیچیدہ فن بن چکی تھی۔ اقتدار اب صرف فتوحات کا نام نہیں تھا بلکہ علم کی سرپرستی کا بھی نام تھا۔ مشرق میں خلافت کے متوازی، مغرب میں عیسائی کلیسا نے سیاست پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ یورپ کے بادشاہوں کو اپنی حکومت کا جواز کلیسا سے لینا پڑتا تھا۔ یہاں خدا کے نمائندے ہونے کا دعویٰ بادشاہوں نے اپنی آمریت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے مشاورت کا یہ نظام آہستہ آہستہ دوبارہ موروثی ملوکیت میں بدل گیا۔ خلافت کے لبادے میں بادشاہتیں دوبارہ ابھریں۔ خلافت اور مذہبی ریاست کے اس دور نے ثابت کیا کہ جب ریاست کے پیچھے ایک اخلاقی طاقت ہوتی ہے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، لیکن جب یہی مقدس الفاظ ذاتی اقتدار کے لیے استعمال ہوں تو نظام کمزور ہونے لگتا ہے۔ لیکن دنیا ایک اور بڑے انقلاب کی دہلیز پر تھی، ایک ایسی تحریک جو خدا سے زیادہ انسان اور اس کی عقل پر یقین رکھتی تھی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے جب عوام نے چرچ اور بادشاہ دونوں سے بغاوت کی، روشن خیالی اور انقلاب فرانس کا دور۔